باتیں جس طرح کرنی چاہیے اور اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ماہ شعبان میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ پورا مہینہ بھی روزے رکھتے اور روزوں میں ہی گزار دیتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، اس لیے آپ اس میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، اور ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب میں اور ماہ رمضان ان دونوں کے یہ درمیان میں آتا ہے۔ تو اسی مہینے میں انسان کے اعمال جو ہے وہ تبدیل کیے جاتے ہیں، اور اسی مہینے میں مرنے والوں کے لسٹ تیار کر لی جاتی ہے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے اس کو اس سال موت آئے گی، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں اچھے اعمال کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف فرما ہوئے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل امین بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور درخت کے پتوں کے اوپر پانی چھڑک رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ موت کا فرشتہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب نبی پاک کی خبر ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پتے کیسے ہیں اور یہ تمہارے اوپر جو اتنا بڑا درخت ہے یہ کیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پتے جو ہیں پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنے اس درخت کے اوپر پتے ہیں، اور ان میں سے جب کوئی پتا بیمار ہو جاتا ہے تو پیلا پڑ جاتا ہے یا اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، تو میں جان جاتا ہوں کہ دنیا میں فلاں آدمی بیمار ہے، اور ان پتوں کے اوپر میں پانی چھڑکتا ہوں، اگر تو پانی چھڑکنے سے وہ پتا ٹھیک ہو جاتا ہے، اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، تو مجھے علم ہو جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ تندرست ہو جائے گا اس بیماری سے۔ اگر وہ بندہ اس بیماری سے تندرست نہیں ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، ایک بندہ مشرق میں ہے ایک بندہ مغرب میں ہے، دونوں کی موت کا وقت آ گیا ہے، تم کیسے دونوں کو مینج کر لیتے ہو کہ یہ دونوں ایک ہی وقت میں جان قبض کر سکتے ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے لیے مشرق و مغرب کچھ نہیں، جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے اور اس کو میں دیکھتا ہوں تو وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے جیسے دو انگلیوں کے درمیان، تو میں اس کی آسانی سے روح قبض کر لیتا ہوں۔ میرے لیے دنیا کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، بلکہ دنیا میرے لیے بہت چھوٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میرے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی بیماری آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، ہمیں نہیں پتہ یہ بیماری ہمارے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مطلع کرتا ہے کہ بعض لوگوں کو کہ اب بیماری سے وہ اللہ سے توبہ کرے اور مغفرت کا سبب بنے اور وہ لوگ نیک اعمال کرنے لگ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ شعبان معظم یہ بھی چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علیہ رحمۃ الرحمانی فرماتے ہیں شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، اور با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت، اور نور سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے، زکوٰۃ نکالتے، تاکہ غریبوں اور مسکینوں مسلمانوں کے لیے ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری ہو جائے، اور وہ آسانی سے ان دنوں میں اپنے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ قیدیوں کو طلب کر کے جن پر حد ہوتی سزائیں جاری کر دی جاتی، اور جن کو آزاد کرنا ہوتا ان کو آزاد کر دیا جاتا، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیے جاتے، ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے اور پورا مہینہ اعتکاف کرتے، اور بعض 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سبحان اللہ، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مسلمان سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب الانعام کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان میں دنیا کی ذلیل